السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری، اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک ایسی زبردست پر اسرار کتاب کو جو کہ اپنے آپ میں ایک بڑی روحانی شیطانی طاقت رکھتی تھی، جس کو عرب جیسے کئی ممالک میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور لوگ اس سے اس قدر خطرناک کتاب سمجھتے تھے کہ آج بھی اس کتاب کے نام سے ہزاروں کتابیں چھاپی گئیں، جو کہ وہ حقیقت میں وہ کتابیں نہیں ہیں، صرف اس کتاب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ ایک ایسی کتاب کہ جس کی خود جنات حفاظت کیا کرتے تھے کہ کہیں انسان کے ہاتھ نہ لگ جائے، اور اگر وقت کے گردش کے دوران وہ کتاب کسی کے ہاتھ لگی بھی صحیح، تو اس کتاب کو جنات نے کسی شخص کو بھی نہیں پڑھنے دیا، کیونکہ اس کتاب کے اوپر خاص قسم کے جنات، شیاطینی جنات متعین تھے۔ یہ کتاب دراصل یہ کتاب جس کا نام الشمس المعارف الکبریٰ، جس کو آج کل شمس المعارف الکبریٰ یا جس کو صرف شمس المعارف کہا جاتا ہے، اس کتاب کا اصل نام الشمس المعارف الکبریٰ تھا۔ یہ کتاب عرب قبیلے کے ایک شیطانی جادوگر جو کہ شیاطینی تنتر ودیا پر بڑی مہارت رکھتا تھا، اس شخص نے لکھی، جو کہ عربی کا بہت بڑا فاضل تھا، اور جادو میں بھی فن کمال کو وہ شخص پہنچا تھا، جو کہ جس کا اصل نام، جو کہ جادو کے اندر بہت فن کمال کو پہنچا تھا، اور اس کے قبضے میں کئی شیطانی جنات تھے، جس سے کہ یہ بڑے بڑے کام کیا کرتا تھا، اور جس کا اصل نام احمد بن علی البونی تھا۔ احمد بن علی البونی یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلی الشمس المعارف الکبریٰ، جس کو عرف عام میں شمس المعارف کتاب کہا جاتا ہے، یہ کتاب اس شخص نے لکھی، اور اس کتاب کی حفاظت کے لیے باقاعدہ طور پر شیاطینی جنات رہتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی کہ یہ کتاب کسی طریقے سے کسی انسان کے ہاتھ نہ لگے، کیونکہ کتاب کے اندر ایسے شیاطینی اعمال درج تھے کہ اگر کوئی شخص ان اعمال کو کر لے، کوئی عام سادہ انسان بھی ان اعمال کو کر لے، تو وہ شخص اپنے شعور کو کھو بیٹھتا، وہ طرح طرح کے بدنی امراض، نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتا تھا۔ یہ کتاب 6 صدی کے شروع میں لکھی گئی، اور لکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کتاب پر ریاضت کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی، اور تقریباً پوری 6 صدی تک اس کتاب کا ایک ہی ایڈیشن رہا، ایک ہی نسخہ رہا۔ اس کتاب کی حفاظت جنات اس لیے کیا کرتے تھے کیونکہ اس کتاب کے اندر ایسے طریقے درج تھے کہ اگر کوئی بھی عام شخص ان طریقوں کو اختیار کر لیتا تو وہ بآسانی طور پر جنات کو اپنے قابو میں کر پاتا، اور بہت ہی سرل اور چھوٹے چھوٹے سے نسخے درج ہوتے اس کتاب میں درج تھے کہ اگر کوئی بھی عام سمپل آدمی جو کہ بہت زیادہ اس علم کی مہارت نہیں رکھتا تھا، وہ بآسانی شیاطینی بڑے بڑے جنات کو اپنے قبضے میں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 6 صدی کے شروع سے لے کر 7ویں صدی کے اختتام تک یہ کتاب بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں رہی، تاہم کوئی بھی شخص اس کتاب سے کوئی بھی اعمال کامیاب نہ کر سکا، کیونکہ یہ کتاب، اس کے اوپر جو مامور شیاطینی جنات تھے، وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی شخص کو اس کی روحانی شیطانی طاقت تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ اول تو شروع میں ہی کوئی شخص اگر اس کتاب کے اوپر تھوڑی بہت کوشش کرتا اس کو پڑھنے کی، تو وہ شروع کے دنوں میں ہی بدنی امراض، سر درد، فالج، لقوہ، دماغی امراض، دماغی فالج، اور ان کا شکار ہو جاتا اور پاگل ہو جاتا، مجنون ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص پھر بھی اپنی ضد پر اڑا ہونے کے باوجود اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا تو پھر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا، یہاں تک کہ مختلف اشکالیں نظر آنے شروع ہو جاتی، کیونکہ شیاطینی جنات
جو کہ اس کتاب کے اوپر خاص طور پر مامور کیے گئے تھے، ان کا فقط کام ہی یہی تھا کہ کسی طریقے سے کوئی شخص اس کتاب کو پڑھ نہ لے اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کہ وہ کسی طریقے سے اس کتاب کے اعمال کو کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو کوشش کرنے میں لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم اس کتاب کو پڑھ پائیں، جس کے اندر کے مختلف شیاطینی جنات کو قابو کرنے کے طریقے، مختلف بڑے بڑے دیووں کو قابو کرنے کے طریقے، شیطانی ہمزاد کو جگانے کے طریقے، تنتر سے بھری نسخہ جات پر مشتمل یہ شیطانی کتاب جس کی جنات، شیاطینی جنات حفاظت کیا کرتے تھے، کسی طریقے سے گھومتی گھماتی ایک عرب کے مشہور تاجر محمد بن علی بن زائد کی تحویل میں آ گئی 6 صدی کے آخر میں۔ یہ شخص عرب کا ایک مشہور تاجر تھا جس کا اصل گھر یمن کے اندر تھا۔ یہ شخص تجارت کیا کرتا تھا۔ یہ شخص اپنا مال زر اونٹوں پر لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر بیچا کرتا تھا۔ محمد بن علی بن زائد نامی تاجر، یہ شخص بھی جادو کے اندر کمال مہارت رکھتا تھا۔ اس کو جادو سیکھنے کا، شیاطینی تنتر سیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے الشمس المعارف الکبریٰ نامی کتاب پر بڑی کوشش کی کہ میں اس کو پڑھوں اور کسی طریقے سے اس کا کوئی ایک نسخہ اس کو کامیابی سے سر انجام دے لوں۔ اس کے لیے اس شخص نے بڑی ریاضت کی، بڑی محنت کی، لیکن جب بھی یہ شخص اس کتاب کو اٹھا کر بیٹھتا تو اس کے سامنے اندھیرا چھا جاتا اور مختلف سیاہ رنگ کے دھوئیں کی اشکال کے شیاطینی جنات اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور یہ شخص اس کتاب کو نہ پڑھ پاتا۔ کئی بار کی کوششوں کے باوجود یہ شخص ناکام رہا۔ جب یہ شخص تنگ آ گیا، حالانکہ اس نے یہ کتاب 6 صدی کے وسط میں یہ کتاب بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ حاصل کی اور بڑی رقم خرچ کی اس کتاب کے اوپر۔ عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ کتابوں میں علم نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیے کتابیں بھی علم کا ایک بڑا گہوارہ ہیں۔ ہمارا دین بھی کتابوں کی ہی شکل میں ہمیں ملا۔ احادیث کی کتابیں ہوں، وہ قرآن کی کتابیں ہیں، قرآن بھی ایک کتاب ہی ہے، لیکن معاذ اللہ میں اس کو عام کتابوں سے تشبیہ نہیں دے رہا۔ قرآن تو ایک مقدس کتاب ہے، لا ریب فیہ ہے، نور مبین ہے، اور ہمارے لیے رشد و ہدایت کی ایک بہترین کتاب ہے۔ لیکن جیسے اچھی کتابیں ہوتی ہیں، جیسے اچھے دوست ہوتے ہیں، ویسے برے دوست بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اچھی کتابیں ہوتی ہیں ویسے بری کتابیں بھی ہوتی ہیں، اور اسی تنتر وید کی وجہ سے ہی بہت سارے ممالک کے اندر اس کتاب کو بین کیا گیا تھا اور اس کے عام چھپائی کے اوپر بڑی سخت پابندی تھی، کیونکہ یہ جادو کی اس وقت بڑی کتاب سمجھی جاتی تھی۔ تاہم جب اس زید نامی تاجر جس نے بڑی رقم خرچ کر کے اس کتاب کو خریدا تھا، جب وہ تنگ آ گیا تو آخرکار اس نے ایک نامعلوم شخص کو، ایک عامل کو، یہ کتاب اس کو دے دی۔ اس شخص نے بھی اس کے اوپر بڑی ریاضت کی، بڑی کوشش کی کہ میں اس کتاب کے اعمال کو کر لوں، لیکن جنات نے اپنی سابقہ تعبیر کو، سابقہ اپنے کردار کو دہراتے ہوئے اس شخص کو بھی کسی بھی طریقے سے اس کتاب تک پہنچنے نہ دیا، اور وہ شخص بھی آخرکار تنگ آ گیا، اور آخرکار تاریخ کے جب یہ 2-3 واقعات ہوئے تو اس کے گھر سے ہی کتاب خود بخود غائب ہو گئی۔ جنات نے اس کتاب کو وہاں سے غائب کر لیا۔ جب 7ویں صدی کا شروع ہوئی تو پھر یہ کتاب دوبارہ منظر عام پر آئی اور کسی نامعلوم شخص نے اس کتاب کے کچھ ایڈیشن چھپوا کر شائع کیے۔ جب اس شخص نے اس کتاب کے ایڈیشن چھپوا کر شائع کیے، جب وہ ایڈیشن شائع ہوئے تو اس بار اس کتاب کے اندر بہت ساری چیزوں کو حذف کیا گیا تھا۔ کتاب کا ایک بڑا چیپٹر اس کو حذف کر کے باقی کتاب کو ایک کتابی شکل دے کر منظر عام پر لایا گیا۔ تاہم پھر بھی اس کتاب کے اندر اب بھی بہت سارے نسخہ جات اس میں موجود تھے کہ جس کے اندر جادو، جنات اور شیاطینی جنات کو تابع کرنے کے بہت سارے نسخے درج تھے۔ چنانچہ وقت کی گردش کے ساتھ ہوتے ہوتے 7ویں صدی کے شروع میں
یہ کتاب کسی طریقے سے ایک ایسے شخص کے ہاتھ آ گئی جو اس کا ایک عمل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جس کو تاریخ نے اس شخص کو السائی کا نام کہا۔ السائی کے نام سے تاریخ میں اس شخص کا نام لکھا گیا، السائی۔ دراصل السائی اس کا کچھ حصہ کرنے میں اس لیے، اس کے اعمال کو کرنے میں کچھ حصہ اس لیے بھی کامیاب ہوا کیونکہ السائی یہ بھی ایک یمن کا رہائشی شخص تھا، اور یہ ایک یمن کے قدیم شہر دان کا ایک رہائشی تھا، اور یہ بھی ایک بڑا تانترک تھا۔ تنتر ودیا کو یہ اپنے فن کمال تک یہ جانتا تھا۔ یہ وہیں یمن کے شہر آدان میں ہی آ کر آباد ہوا۔ چنانچہ جب اس نے اس کتاب کے اعمال میں سے ایک عمل کو کرنے کی کوشش کی تو شروع میں تو جنات نے بالکل سابقہ جیسے لوگوں کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ بھی ویسے کیا، لیکن یہ شخص چونکہ السائی شخص ایک ایسا شخص تھا جو کہ جادو کو بڑے کٹھور تپسیا کرنے والا یہ شخص تھا، اور اس کے پاس ایک بڑا نالج تھا جادو کے متعلق، تو یہ جنات کی کارستانیاں اور ان کی شیاطینی چالوں کو سمجھتا تھا۔ تو اس نے سب سے پہلے اپنا جسمانی حصار کیا۔ جب یہ اپنا حصار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اب جنات کو بڑا وقت اور دقت پیش آئی کہ اس کا حصار ہم کیسے توڑیں۔ جنات کے حصار توڑنے تک اس کو ایک ٹائم مل گیا اس شیاطینی کتاب کو پڑھنے کا۔ چنانچہ اس کا ایک عمل، شمس المعارف کا ایک عمل، جسے الشمس، المعارف اور الکبریٰ کا نام دیا گیا، جو کہ ایک عرب تاجر احمد بن علی البونی نے لکھی تھی، جس کو کتاب شیطانی کا نام بھی دیا جاتا تھا کیونکہ اس کے اندر شیاطینی اعمال درج تھے۔ السائی جب اس کا ایک عمل بنانے میں تیار ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو اس نے اس عمل کو باقاعدہ طور پر لکھا، اور کاغذ پر لکھنے کے بعد السائی نے کیا کیا؟ السائی نے باقاعدہ طور پہ قبرستان میں جا کر اس عمل کو کرنا شروع کر دیا۔ جب جنات نے دیکھا کہ یہ شخص تو آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہا ہے اور وہ اپنے عمل کے آخری حصے میں داخل ہو گیا، اپنے اس چلہ کشی کے آخری مراحل میں جب داخل ہو گیا، تو شیاطینی جنات نے دیکھا کہ یہ تو بہت جلدی ہمارے شیاطینی جنات کا ایک بڑا حصہ اس کو اپنی گرفت میں کر لینے میں یہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ تو شیاطینی جنات نے اس کا حصار توڑنے کی ایک بڑی سازش رچی، اور ہوا کا ایک بڑا گولا اس کے جسم پر آ کر لگا، اور اس گولے کے لگنے کی وجہ سے یہ شخص اڑا اور جا کر کسی ایسی کھلی ہوئی قبر میں جا کر گھرا کہ جہاں پر انسانی لاش جو کہ گلی سڑی پڑی تھی، جیسے ہی اس لاش کی غلاظت اس کے جسم کے ساتھ مس ہوئی تو جنات نے اس کے اوپر حملہ بول دیا، کیونکہ اس کا حصار ٹوٹ چکا تھا، اور اس شخص کے دماغ کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ السائی نے بتایا کہ میرے سر کے اوپر ایک گہری چوٹ آئی، جس کے بعد وہ شخص پاگل ہو گیا، اور 10 سال تک یہ السائی شخص اسی قبرستان میں بھٹکتا رہا۔ اس کو سارا اپنا ماضی، اس کی میموری لاس ہو چکی تھی، اور یہ پیچھے کی ساری باتیں بھول چکا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ السائی کو وہ عمل اب بھی یاد تھا کہ جو عمل وہ اس نے کیا تھا، وہ پورے کا پورا عمل اس کو یاد تھا، اور وہ پوری گھٹنا، وہ پورا واقعہ جو اس کے ساتھ رونما ہوا، وہ واقعہ اس کو پورے کا پورا یاد تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ 10 سال گزرنے کے بعد اچانک سے ایک دن اس کی یادداشت واپس لوٹ آئی، اور اس نے یہ واقعہ سارے لوگوں کو بتایا، تو لوگوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا۔ جب وہ اپنے ہوش میں آ گیا تو وہ اپنے شہر یمن واپس لوٹ گیا۔ تاہم یہ وہ واحد شخص تھا جس نے شمس المعارف یا الشمس المعارف الکبریٰ کا ایک عمل کامیاب ہونے کے بہت قریب بھی پہنچ گیا تھا، لیکن شیاطینی جنات نے اس کو کامیاب نہ ہونے دیا، اور یہ 10 سال اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ پاگل پن اور مجنون میں گزارنے کے بعد واپس پہنچا، اور اس نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا۔ یہ ایک ایسی کتاب تھی جس کے اندر جادو، جنات، شیاطینی جنات کو قابو کرنے میں، بڑے بڑے دیووں کو قابو کرنے کے نسخہ جات درج تھے، اور اس کتاب کو اسی وجہ سے پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کتاب کو اتنی رسپیکٹ اور اس نے اتنا پر اسرار کتاب ہونے کی وجہ سے آج بھی مختلف عاملین نے اپنی کتابوں کو اسی کتاب کا نام دے کر شائع کر کے بازار میں بیچا،
کیونکہ یہ کتاب اپنے آپ میں ایک بڑی کتاب کہلاتی تھی، اور تنتر سیکھنے کے لیے، ایک عامل بننے کے لیے، اور خصوصاً ایک تانترک بننے کے لیے، ایک شیطانی عامل بننے کے لیے یہ کتاب مکمل کتاب تھی۔ تاہم اس کتاب کی پاپولیرٹی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کتاب کی مشہوری کو حاصل کرنے کے لیے، اس کتاب کی فیم کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے آج بھی شمس المعارف کے نام سے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ کتابیں وہ کتابیں نہیں ہیں جو اصل شمس المعارف تھی، جو کہ احمد بن علی البونی نے لکھی تھی، جو کہ عرب کا ایک بڑا شیطانی تانترک تھا۔ اور پھر اس کتاب کا اردو کئی زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہوئے، لیکن جنات نے، یہ وہ واحد شخص تھا، احمد بن علی البونی وہ واحد شخص تھا، احمد علی البونی، جو کہ ایک بڑا شیطانی تانترک تھا، اور اسی نے اپنے ذاتی تجربات اور شیاطینی جنات کو قابو کرنے کے اعمال اس کتاب میں درج کیے تھے۔ یہ وہ واحد شخص تھا، بس کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں صرف اکیلا ہی تھا، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں رہتا تھا، اور جادو میں خصوصاً شیاطینی استخراجی قوتوں کو جگانے میں یہ شخص اپنے فن کمال کو پہنچا تھا، جو کہ ایک بڑا جادوگر تھا۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ اسی چیز پر تھی کہ ایک ایسی انتہائی پر اسرار کتاب جس کی جنات خود حفاظت کرتے تھے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جنات کو حفاظت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جنات تو اس کو جو ہے نا جلا سکتے تھے، جنات اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے تھے جلانے کی نیت سے، کیونکہ اس کتاب میں ایسے اعمال درج تھے کہ جنات اگر اس کتاب کو جلانے کی بھی سوچتے تو ایسا کرنے پر وہ قادر نہیں تھے، کیونکہ کتاب کی ایسی ارجا تھی اور ان منتروں میں ایسی شکتی تھی کہ جنات اس کو کبھی بھی نہ جلا سکے اور اس کو جلانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ صرف بس اس کی حفاظت کرتے کہ کسی طریقے سے یہ کسی انسان کے ہاتھ نہ لگ جائے کہ جس سے وہ ہمیں اپنی غلامی میں لے آئے۔ تو یہ کتاب انتہائی پر اسرار تھی، اور اتنی شہرت اس نے حاصل کی کیونکہ فطرت کا اصول ہے کہ جس چیز کو دبایا جاتا ہے، جس چیز کو چھپایا جاتا ہے، وہ اور ابھر کے آگے آتی ہے۔ تو اس کا جو ایک بڑا فیم تھا، اس کی بڑی شان و شوکت تھی، جو اسی کی وجہ سے آج بھی مارکیٹ میں لوگوں نے، مختلف عاملین نے اپنی کتابوں کے نام شمس المعارف رکھے۔ تو بہت شکریہ، السلام علیکم۔